بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقدمے کے بعد کتاب کی درآمد ہے، یہ درآمد سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ یہ کتاب کا مثلاً سمجھو کتاب کا اصل بحث میں آپ کی آمد ہے، تو کیفیت کار کے سلسلے میں، یعنی کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ سوال کہ انسان کیسے اپنی تہذیب کر سکتا ہے۔ یعنی اب ہمارے لیے تو خود سازی زیادہ مانوس لفظ ہے، کیسے ہم اپنی خود سازی کریں، خود کو اخلاقی اصولوں کے مطابق بنا لیں۔ یہ بنانا مہم ہے، چونکہ کتاب عملی ہے تو لہٰذا اس بارے میں بات ہوگی، نظری نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ تہذیب نفس ہو سکے، یعنی غرائز کو رام کر سکیں، عقل کے ماتحت لا سکیں، تمام غرائز و خواہشات نفس، تمام میلانات نفس، اسے قوہ عقل کے کنٹرول میں رکھیں۔ تو ہم کیا کریں؟ تو لہذا انہوں نے فرمایا چند نکات کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، چند نکات کو مد نظر رکھیں، عمل کریں۔ جس طرح جسم کی سلامتی کے لیے، پہلا نقطہ یہ، جس طرح جسم کی سلامتی کے لیے ریاضت اور ورزش ضروری ہے۔ ریاضت یعنی وہی ورزش ہے، ورزش ورزیدن سے ہے۔ ظاہر ہے ہم جب اپنے ماحول میں ہر کلمے کا معنی ہی اور ہے، کلمہ کچھ اور ہے، ہم سمجھتے کچھ اور ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ ورزیدن میں خود تربیتی معنی ہے، کچھ بننے کا معنی اس کے اندر ہے۔ جب ایک شخص کی صحیح تربیت ہوتی ہے اور وہ بن کر ابھر کر سامنے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ورزیدہ ہے، یہ اس نے تربیت حاصل کی ہے، تجربہ حاصل کیا ہے، مہارت حاصل کی ہے، تو کہتے ہیں ورزیدہ۔ ورزش اس معنی میں ہے۔ تو جس طرح جسم کی سلامتی کے لیے ورزش اور ریاضت ضروری ہے، خود سازی اور تہذیب نفس کے لیے بھی ریاضت ضروری ہے۔ اسی طرح کی تہذیب نفس سے مناسب ریاضت ضروری، یعنی جہاد با نفس ضروری ہے۔ جسمانی تربیت کے لیے بھی تو آپ جہاد ہی تو کرتے ہو، کھانے پینے میں آپ احتیاط کرتے ہیں، چلنے پھرنے میں احتیاط کرتے ہیں، اور ورزش کرتے ہیں، ورزش میں بھی احتیاط کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے غلط ورزشیں کی تو جسم خراب ہو گیا ان کا، غلط ورزشوں کی وجہ سے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جس طرح جسمانی سلامتی کے لیے ورزش کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے، اسی طرح تہذیب نفس کے لیے بھی جہاد با نفس یا ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح جسمانی تربیت کے لیے کم سے ہم شروع کرتے ہیں نا، پہلے جب آپ ورزش گاہ چلے جاتے ہیں تو آپ کئی گھنٹے تو آپ ورزش نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ تو آپ منٹوں کے حساب سے آہستہ آہستہ نا کم مقدار سے ہمیں شروع کرنا ہوتا ہے۔ بچے کو بھی شروع میں کم غذا دی جاتی ہے، آہستہ آہستہ غذا بڑھا دی جاتی ہے۔ ورزش میں بھی اسی طرح سے ہے کہ کم مقدار سے آپ شروع کرتے ہیں، پھر آپ اس مقدار کو، وزن بھی اٹھانا ہے تو آپ کم مقدار سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ وزن بڑھاتے جاتے ہیں۔ جسم کی ورزش بڑھتی جاتی ہے تو آپ جو ہے وزن بھی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں توانائی کے حساب سے۔ تو تہذیب نفس میں بھی اسی طرح سے ہے۔ روح کی تربیت اور تہذیب نفس اور خود سازی میں بھی انسان کو کم مقدار سے شروع کرنا چاہیے، بہت کم مقدار سے شروع کریں اور بتدریج بڑھائیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ نماز شب ہو، چاہے وہ نماز یومیہ ہو، چاہے وہ تعلیم جو بھی ہو، تلاوت قرآن کم سے شروع کریں۔
مختصر سے شروع کریں پھر مطول تک آ جائیں، مختصر ترین نماز سے شروع کریں پھر طولانی ترین نماز کی طرف آ جائیں، کیفیت کو بڑھا دیں۔ اب بھی ہمارے لوگ عموماً اس چکر میں ہے کسی بھی عبادت میں بس ختم کیا جائے، سارا چکر ادھر ہے کہ جلدی کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، سمجھتے کر لیا ہم نے۔ لہٰذا قرآن اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ قرآن کی تلاوت اس طرح ہوتی ہے، نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس طرح نہ پڑھے تو بہتر ہے، چونکہ ختم کرنا چاہتے ہیں جلدی سے، بے قراری بے مزگی میں شروع کر دیتے ہیں، بغیر کسی لطف کے نماز، بغیر کسی لذت کے نماز ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، بے قراری، اضطراب اور غیر اطمینانی کیفیت میں قرآن کی جلد سے جلد ختم ہو جائے، صفحے گن گن کے اس طرف کرتے ہیں، پھر آگے پڑھنا، پھر کہتے ہیں کتنے صفحے باقی ہیں، آخری صفحے کو پھر دیکھتے ہیں کہ کب یہاں پہ پہنچے ہم لوگ۔ یہ مثلا ٹھیک نہیں ہے۔ آرام آرام سے شروع کریں، کم کم سے شروع کریں، لیکن کیفیت اس کی صحیح ہو، کیفیت صحیح ہونی۔ ایک رکعت نماز وتر پڑھیں تمام نماز شب کی جگہ، لیکن اس ایک رکعت کو اچھے انداز میں توجہ کے ساتھ پڑھیں، بھلے آپ اس میں سورہ بھی نہ پڑھیں، مختصر بھی کریں، قنوت بھی مختصر کریں، لیکن جو پڑھیں آپ توجہ سے پڑھیں اور نیت خلوص، خالص نیت کے ساتھ پڑھیں، آداب کے ساتھ پڑھیں، یعنی یہ کم کم سے شروع کریں۔ جب آپ مقدار کو بڑھائیں کیفیت کو بھی ساتھ ساتھ بڑھائیں۔ تو یہ انہوں نے فرمایا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے جس طرح جسمانی تربیت میں کم مقدار سے شروع کرتے ہیں ورزش اور ریاضت وغیرہ میں، تو روحانی تربیت میں بھی کم مقدار سے شروع کرنی چاہیے، بتدریج اوپر آنا چاہیے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ارشاد گرامی ہے، ان ھذا الدین متین، یہ دین استوار ہے، پابرجا ہے، متین ہے، یہ دین محکم ہے، متین ہے، استوار ہے۔ ان ھذا الدین متین فاوغلوا فیہ برفق، اس دین میں مدارا کے ساتھ آ جاؤ، آرامش کے ساتھ آ جاؤ، دھیرے دھیرے آ جاؤ، اس میں ایک دم سے داخل نہ ہو جائیں۔ جو لوگ ایک دم سے داخل ہو جاتے ہیں وہ ایک دم سے نکل جاتے ہیں۔ جی ہاں، جو یک شبہ عارف بننا چاہتے ہیں کہ ایک عالم نجف سے، قم سے، کراچی سے، انڈیا سے آیا تھا، اس نے تقریر کی، ایک رات میں وہ منقلب ہو گیا، بھائی انقلاب نے عارف بننا ہے، وہ بس تمام دین کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، نماز شب بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، وہ 2 دن 3 دن بھی نہیں گزار سکتے، وہ نکل جاتے، بیزار ہو جاتے۔ جو یک مرتبہ اس طرح نہ کریں، آہستہ آہستہ، یہ دین مستحکم ہے، اس آرام آرام سے داخل ہو جائیں، رفق، نرمی کے ساتھ، مدارا کے ساتھ، رفاقت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ آرام آرام سے داخل ہو جائیں۔ وَلَا تُكَرِّهُ عِبَادَةَ اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، بندگان خدا کو زور و زبردستی عبادات پہ وادار نہ کریں، زبردستی اوچر نماز نہ بھی خوانی، اتنا اس کی سرزنش کرتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے بیچارہ، زبردستی نہ کریں، سختی نہ کریں بچوں پہ، مثلا ڈنڈے اٹھا کے، آرام آرام سے۔ وَلَا تُكَرِّهُ عِبَادَةَ اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، لوگوں کو زور زبردستی عبادت کی طرف نہ لائیں۔ فَتَكُونُوا كَالرَّاكِبِ الْمُنبَتِّ الَّذِي لَا سَفَرًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى، اگر زور و زبردستی لوگوں کو دین میں داخل کرنا چاہیں اور عبادت پروردگار کی طرف لانا چاہیں گے
تو اس سواری کی طرح ہو جائیں گے تم لوگ، اس سواری، اس مرکب کی طرح، اس سواری کی طرح، یعنی اس سوار کی طرح ہو جائیں گے. ایک سوار جو گھوڑے پہ مثلا سوار، اس سوار کی طرح ہو جائیں گے کہ جو وامندہ ہے، درمندہ ہے، کہ وہ نہ راستہ طے کرتا ہے، نہ اپنے سواری کو صحیح سالم رکھتا ہے. اس کی طرح ہو جاؤ گے. آپ گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ادھر 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 بھاگ دوڑ میں، نہ سفر طے ہوگا نہ گھوڑا صحیح سالم رہے گا. اس طرح ہو جائے گا. تو وہ جو سوار، وہ اگر جو ہے ورزیدہ سوار نہ ہو، اسے نہیں آتا، تو ظاہر گھوڑے کو بھی، گاڑی کو بھی خراب کرے گا. اپنے لیے بھی خطرہ، گاڑی کے لیے بھی خطرہ. اس کے ہاتھ میں دو. جس کو ابھی صحیح طریقے سے مثلا ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، تو وہ سفر تو خیر دور کی بات، وہ گاڑی بھی خراب کر کے لائے گا. اسی طرح ہوگا کہ جب زبردستی دین میں داخل کرے گا، وہ پھر توڑ پھوڑ کرے گا. نہ دین صحیح رہے گا اس کا، نہ وہ خود، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. لہذا فرمایا کہ دین میں زبردستی سے نہ، حتیٰ ہمیں حکم خود پر بھی زیادہ زبردستی نہ کریں. آقا امیر المومنین نے فرمایا جب تمہارا دل اچاٹ ہو چکا ہے، مزہ نہیں آ رہا عبادت میں، واجبات پہ اکتفا کرو کہ جاؤ مستحبات کو چھوڑ دو. جب تمہارا دل چاہ رہا ہو تو پھر مستحبات کی طرف بھی آ جائیں. کیوں نہیں چاہے گا؟ کبھی کبھی آپ کا دل مناجات کرنے کو چاہے گا، کبھی کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ نمازیں زیادہ پڑھیں، کبھی کبھی آپ کا دل چاہے گا ابھی آپ تھکا ماندہ بالکل نہ، ابھی نیند آ رہی ہے، غنودگی ہو رہی ہے، پھر بھی ابھی دعا پڑھے. یہ کیا فائدہ ہے جس میں ہمیں نیند آ رہی ہے؟ جب آپ کا طبیعت فریش ہو پھر آپ. تو وہ اور لوگ ہیں کہ جن کا دل کبھی نہیں چاہتا ہے. احسن، جب کبھی چاہتا ہے تو آپ دیکھو نا، آگے طبیعت ہے، قرآن ابھی جب بالکل طبیعت نہیں کر رہی، نیند آ رہی ہے مثلا، غنودیہ کہیں جانا ہے ضروری ہے، توجہ بالکل اس طرف ہے، کیا اگر چھوڑ کے جائیں. حضرت آیت اللہ فاطمی نیا نے فرمایا، میں نے ان کی تقریر میں سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پورا زیارت اوپر نیچے تک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو چند جملے پڑھو، توجہ کے ساتھ پڑھو، ختم کرو وہیں پر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اسے پوری توجہ کے ساتھ پڑھو. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین. یہ چند جملے اوپر سے نہ، ضرورت نہیں ہے. انہیں ختم کرنے کو ذہن میں رکھا ہوا ہم نے نا. تب سمجھتے ہیں کہ ہم نے مکمل کیا زیارت کو، نہ زیارت جتنا ہم نے تیزی اور پھرتی اور اس طرح عجلت میں پڑھا، زیارت کامل نہیں ہوتی ہے. اس سے بہتر ہے یہ چند جملے کامل ہوں. تو اس لیے یہ تو خیر حدیث مبارکہ ہے، جب تمہارا دل اچاٹ ہو، بے میلی آگے، تو واجبات پہ اکتفا کرو، واجبات کو پڑھو، مستحبات کو. جب تمہارا دل اقبال و ادبار کے بحث میں انہوں نے فرمایا. بہرحال آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہیں دین میں آہستہ آہستہ سے داخل ہو جائیں. اس فرمایا اجتہدت فی العبادہ وانا شاب فقال لی ابی یا بنی دون ما اراک تصنع فإن اللہ عز وجل اذا احب عبدا رضی عنہ بالیسیر. آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں جوانی میں بھی حد سے زیادہ عبادت کرتا تھا، یعنی اپنے عام لوگوں کے حد سے زیادہ. خیر تو امام ہے، لیکن جوانی کے ایام فرمایا میں زیادہ عبادت کرتا تھا. اجتہاد تو میں کوشش کرتا تھا عبادت میں. وہ انا شاب، جب کہ میں جوان تھا. تو میرے والد پدر بزرگ آقا باقر علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، اے بیٹے، دون ما اراک تصنع، جو ہے اپنے توانائی سے زیادہ عبادت کرتے ہو، جسمانی توانائی سے زیادہ عبادت کرتے ہو. فرمایا اذا احب عبدا رضی عنہ بالیسیر، خداون اگر کسی بندے کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، تو اس کے قلیل عبادت سے بھی راضی ہو جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کو راضی رکھیں، محبت خدا.
یعنی یہ کم پر بھی راضی ہو جاتے خدا متعال. اور چنانچہ تیسرا یہ دوسرا نقطہ ہے کہ دین میں آہستہ آہستہ داخل ہونا چاہیے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بدنی ورزش میں تداوم ضروری ہے، استمرار ضروری ہے، جاری رکھنا ورزش کو یہ ضروری ہے. چھوڑ دیں گے دوبارہ بدن خراب ہو جاتا ہے. تو تداوم و استمرار ضروری ہے. نفسانی ریاضت یا جہاد بالنفس مثلا یا خود سازی میں بھی یہی تداوم شرط ہے. اس کے کم عبادت کریں لیکن مسلسل ادا کریں، انجام دیں، تداوم کے ساتھ، دوام کے ساتھ انجام دیں، وہ مفید ہیں. خداوند متعال نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر یہ لوگ پابرجا رہے. جب کہہ دیا تو کہہ دیا، اسی پہ ثابت قدم رہے. خداوند متعال کو اپنا پروردگار مانا اور اسی پہ ثابت قدم رہے، اسی گفتار پہ، اسی بات پہ استوار اور پابرجا رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان پہ نازل ہوں گے. تداوم، استقامت، کہ جب آپ نے توحید کو قبول کیا اس پہ پابند رہیں تو کیا ہوگا؟ خداوند فرشتے نازل کریں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ مت ڈرو اور غمگین بھی نہ ہو، خوف زدہ بھی نہ ہو. یعنی جو کہا اس پہ ثابت قدم، استمرار و تداوم میں یہ برکت ہے. اور فرمایا الا المصلین الذین هم عن صلاتهم، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نماز گزار کامیاب ہیں جو اپنے نمازوں میں پیوستگی اور جو ہے تداوم اور استمرار رکھتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں نمازیں. تو ایک دن با جماعت نماز اور اس طرح سے اگلے دن پھر نماز قضا ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنا ایسا شیڈول بنائیں کہ روزانہ ہو اور ہمیشہ ہو، ہمیشہ اور پیوستہ. یہ اس میں کامیابی اسی میں. تو آقا امام صادق علیہ السلام نے بھی ایک جگہ فرمایا، شاید ادھر نہیں لکھا ہوگا، کہ جب کوئی نیک کام شروع کرو تو 1 سال تک جاری رکھو اس کو، پھر نفس عادی ہو جائے گا اس کا. 1 سال تک جاری رکھو تو وہ پھر آپ کے اندر وہ عبادت بیٹھ جائے گی، یعنی آپ اس کے عادی ہو جاؤ گے. تو لہٰذا یہ تیسرا نقطہ ہے، تداوم و استمرار. یہ الا المصلین الذین هم عن صلاتهم دائمون، یہ ان انسانوں کے بارے میں مثلا فرمایا انسان حریص ہیں، ناشکیبہ ہیں، بے صبرہ ہیں. فرمایا الا المصلین، مگر وہ نماز گزار جو اپنے نمازوں میں دائمی ہیں، استمرار رکھتے ہیں، دوام رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، لگاتار اپنی نمازوں کو اب وقت میں پڑھتے ہیں. تو ان میں یہ ثابت قدمی پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے فائدہ ہے. اور آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے کہ فرمایا قلیل مدوم علیہ خیر من کثیر مملول منہ، کم عمل جس پر تو پیوستہ عمل کرتا رہے، قلیل کم عمل، مدوم علیہ جس پر آپ نے دائمی طور پر اس پر عمل کیا. مثلا روزانہ 1 روپیہ صدقہ دیا، ایک دن آپ نے 1000 دے دیا پھر اس کے بعد غائب. اور ایک شخص ایسا ہے جو ہر روز 1 روپیہ دے دیتا ہے، اس کا یہ عمل بہت مناسب ہے اور بہت مقبول ہے، چونکہ اس نے دائم اپنے عمل کو جاری رکھا ہوا ہے اور خداوند متعال کو یہ چیز پسند ہے، استمرار. اب یہ صدقے کا اہل بن جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، یہ اس کی زندگی کا حصہ شمار ہوتا ہے. ایک دن دیا وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. تو قلیل مدوم علیہ،
کم عمل جس پر آپ ہمیشہ عمل کرے پیوستہ، خیر من کثیر، اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس سے تو تھک جائے اور وامندہ ہو جائے، خستہ ہو جائے، بددل ہو جائے۔ ایک دن آپ بڑے شوق سے فقیر کو پیسے دے دیتے ہو، اگلے دن بھی دے دیتے ہو، پھر ایک دن، پھر آہستہ آہستہ آپ بددل ہو جاتے ہو، اسے کہتے ہیں معاف کرو، بددل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کثیر عمل جس میں انسان تھک جاتا ہے، بددل ہو جائے، مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آتی عبادت کی، اس سے وہ قلیل عبادت بہتر ہے جسے آپ مسلسل انجام دیں، تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ آقا نے فرمایا کہ شاعر نے فرمایا راہ رو آنست کہ آہستہ و پیوستہ رود، راہ رو وہ ہے جو آہستہ چلے لیکن پیوستہ چلے۔ تو یہ مثلا مقولہ کہ آہستہ پیوستہ، یہ کامیابی ہے۔ کچھوے کی چال آہستہ پیوستہ، نہ کہ خرگوش کی چال 2-3 جم لگا کے جا کے سو جائیں۔ تو ہمارے جوان عموماً اس طرح کے ہیں، کسی کو دیکھ کر وہ جو کیا عارف بن جاتے ہیں، گلے میں مفلر لگا لیتے ہیں، پھر مانگ نکالتے ہیں، پھر داڑھی بناتے ہیں، تو پھر کیا سے کیا، جیسے وہ شخصیت چلی جاتی ہے پیچھے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، خود کو خدا کے حضور نہ کسی سے بھی متاثر نہ ہو جائیں، متاثر ہو جائیں لیکن بہتر متاثر ہو جائیں، نہ کہ 1-2 دن کے بعد ابھی استاد ملا تو عمل کیا، استاد نہیں ملا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بقول شاعر راہ روانہ است کہ آہستہ و پیوستہ رواد۔ اسی طرح سے آقا امیر المومنین سے نقل ہے کہ فرمایا وقتصد یا بنی فی معیشتک وقتصد فی عبادتک وعلیک فیہا بالامر الدائم الذی تطیقہ۔ فرمایا اپنے آقا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نصیحت میں فرمایا کہ بیٹا زندگی میں اور عبادت میں میانہ روی اختیار کرو، زندگی کو بھی میانہ رکھو، عبادت کو بھی۔ ابھی زندگی میں بھی اگر ہم فراز و فرود کے شکار ہو گئے، افراد تفرید کے، زندگی خراب ہو جائے گی۔ عبادت میں بھی اسی طرح سے ہے۔ ہمیں معلوم ہے، اتنا مجھے مثلا بتایا کہ پنجاب سے یا یہاں سے ایک طالب علم آیا تھا، اور مطلب جو پہلی دفعہ آیا مدرسے میں، ایسا عارف بننا چاہتا تھا۔ وہ کہا کہ نماز شب کیسے پڑھنی، ایک سے نماز شب سیکھ لیا اس نے۔ پھر اس کو کہا کہ اب 30 بار قل ہو اللہ پڑھنے ہر رکعت میں، کہا کہ وہ بھی پڑھیں گے۔ ہمیں خود اس نے بتایا کہ میں رات کو گر گیا تھا 30 چیزوں، اور ایک رات میں آپ اس قدر، یہ تو شاید مجتہدین بھی نہیں پڑھتے ہیں، سارے مجتہدین کی ہر رکعت میں 30 قل ہو اللہ۔ اب اگر یہی نمازیں آہستہ سے پہلے با جماعت شروع کریں، پھر اس کے بعد تھوڑی تعقیبات شروع کرے، پھر نوافل شروع کرے، پھر نماز شب میں بھی آہستہ آہستہ مختصر، اس طرح ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو مدرسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جب آپ سب کچھ ایک ساتھ شروع کر دیتے ہیں، کور نہیں کر سکتے ہو، نہ آپ دعائیں پڑھ کے ختم کر سکتے ہیں، نہ تعقیبات، نہ نوافل، نہ باقی ختم ہونے والی چیزیں ہی نہیں ہیں جن پہ آپ کہیں یار سب پہ عمل کرو، بہت مشکل ہے، انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو آقا امیر نے فرمایا کہ زندگی کی معیشت زندگی میں بھی درمیانی متوسط رہیں، اور عبادت میں بھی میانہ روی رکھیں۔ جی ہاں، کچھ لوگ صرف شفاء قدر میں بیدار رہتے ہیں، پھر باقی راتوں میں خواب خرگوش، اب وہ کہ یک شبہ عارف ہیں یہ لوگ۔ اب میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ شب قدر میں بھی مختصر عمل کر جائیں، سو جائیں، اگلی صبح واپس اس روٹین خراب نہ کریں۔ ہمیشہ آپ نماز شب پڑھیں گے، مثلا شب قدر میں آپ بھول جاتے ہیں کہ نماز شب پڑھنی ہے، صبح کے سارے تعقیبات رہ جاتے ہیں، چونکہ شب بیداری کیے، جا کے کہیں کمبل پہن کے سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ یہی روٹین جاری پورا سال جاری رکھو۔ آپ مختصر نماز شب پڑھیں، مختصر نماز فجر، مختصر تعقیبات، یہی دعائے احد، یہی چیزیں، یہی مختصر قرآن، یہ سارا سال جاری رکھیں تو یہ اچھا ہے، نہ کہ ایک رات روڈ تک لوگ بھرے ہوئے ہیں، اگلی رات مسجدیں خالی۔
تو یہ تیسرا نقطہ ہے کہ استمرار، کم سے شروع کریں، جاری رکھیں. یہ اور ایک حدیث میں آیا، آقا باقر علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ عز وجل ما داوم علیہ. یہ اس حدیث کا ترجمہ رہ گیا. آقا امیر المومنین فرمایا آقا امام حسن سے، زندگی اور عبادت میں میانہ روی اختیار کریں. وعلیک فیہا بالامر الدائم، آپ پہ لازم ہے کہ آپ جو کام انجام دینا چاہیں اسے جاری رکھیں، دوام کے ساتھ انجام دیں. وہ کام کریں جسے آپ جاری رکھ سکیں. ہمارے ممبروں کی طرح نہ ہو جائیں کہ چند مہینے تو ہزار دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نہیں دیتے. کم دیں، جاری رکھیں اسے. کسی بھی جگہ آپ مثلا جو ہے مدد کرنا چاہتے ہیں کسی کی، ایک دفعہ دے دیا اس کے بعد فارغ نہ کریں، مسلسل جاری رکھیں. صدقات مسلسل جاری رکھیں، رشتہ داروں کی مدد مسلسل جاری رکھیں. اسی طرح تلاوت قرآن جاری رکھیں، اسی طرح احکام کا سلسلہ جاری رہیں. یہ چیز ہونی چاہیے دین میں. تو اصل دوام ہے، مسلسل عمل انجام دینا. ظاہر زیادہ عمل ہوں گے تو آپ مسلسل انجام نہیں دے سکتے، تو کم سے شروع کریں، طاقت کے مطابق جتنی توانائی ہے انجام دیں. تو انشاءاللہ توانائی بھی آ جاتی ہے، پھر نیند آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. یعنی ایک مرحلہ آئے گا نیند آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب تک آپ چاہیں آپ بیدار رہ سکتے ہیں، عبادت بھی توانائی آ جاتی ہے. جی ہاں. تو یہ باقی فرمایا احب الاعمال الی اللہ عز وجل ما داوم علیہ، محبوب ترین عمل نزد خدا. اسے تو یاد رکھیں، محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں وہ عمل ہے ما داوم علیہ، جس پر انسان مداومت کرے، جسے انسان جاری رکھے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، مثلا یا آپ کے اساتذہ آپ کو بتایا، آپ کے علماء آپ کو بتاتے ہیں، مثلا باوضو رہنے مسلسل یہی کام کریں. ایک قل ہو اللہ پڑھیں، مسلسل جاری رکھیں قل ہو اللہ کو. مثلا اسی طرح کسی ذکر کو آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا، جاری رکھیں. قرآن خوانی کو جاری رکھیں، تلاوت قرآن بے شک آپ 50 آیتیں پڑھیں روزانہ، لیکن جاری رکھیں. یہ اپنی زندگی کے اصول بنانے کہ ہم نے جاری رکھنا ہے. میں نے عرض کیا کبھی ہم شبائے قدر میں نماز شب کو بھول جاتے ہیں. تمام رات عبادتیں کی ہے، نماز شب کو ذہن میں ہی نہیں ہے کہ میں نماز شب بھی پڑھنی ہے. نماز شب کو فراموش کر دیا. صبح افسوس کرنا چاہے کہ یہ آج غیر حاضر کی میں نے، جبکہ نہیں کرنی چاہیے تھی. آج تو آپ کو باقی عبادت کے ساتھ جو روزانہ کے اعمال ہیں اس سے ضائع نہ کریں، باقی پھر آپ کو جتنی توفیق ملتی ہے آپ انجام دیں. وَإِن قَلَّ، امام نے فرمایا، پانچویں امام نے، کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو آپ جاری رکھیں اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ، قلیل کیوں نہ ہو. وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو یہ آخری آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چوتھا نقطہ پھر انشاءاللہ پھر آئندہ ہم عرض کریں گے. چند اور نکات ہیں. تو بعض احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کم ترین مدت ایک عمل پہ مداومت کے لیے 1 سال ہے. یہ جو پہلے عرض کیا تھا حدیث کہ بھائی مداومت جانے چاہیے. اول تو یہ کہ آپ ہمیشہ جاری رکھو، پھر کم سے کم 1 سال. اگر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا کان الرجل علی عمل فلیدم علیہ السنہ، جب ایک شخص کوئی عمل شروع کرتا ہے تو اسے 1 سال جاری رکھے. اس کو کہتے ہیں مداومت. کامیابی کے اصول تو 3 چیزیں بیان کی ہیں، تو 2-3 چیزیں اور بھی ہیں، کل عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.